بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارا ہوا تھا چھٹا پارہ مکمل، اور چھٹے پارے کے اخیر میں ہم نے یہ سنا کہ تین فرقے ہیں غیر ایمان والوں کے، ایک یہود کا ہے، ایک نصارہ کا ہے اور ایک مشرکین کا ہے۔ مگر ان میں جو یہود اور مشرکین ہیں، یہودی اور جو مشرک ہیں، یہ ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والوں کی بارے میں ان کے دل میں بہت زیادہ نفرت ہے۔ یہودی اور مشرک جو ہے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ کینہ ہے، نفرت ہے، بغض ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جو نصارہ ہیں، تو ان کے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں اتنی زیادہ نفرت نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے بارے میں تھوڑا نرم دل ہے۔ تو چھٹے پارے کے اخیر میں یہ بات ختم کی، اور ساتویں پارے کے شروع میں جو ہے حبشہ کے جو نصارہ تھے ان کا ذکر فرمایا۔ چونکہ پیچھے گزرا کہ نصارہ کے دل میں ایمان والوں کے لیے نرم دلی ہے، نرم ہے، ان کے دل کے اندر نرمی ہے، تو اب ان کا ذکر فرمایا کہ ان کا ذکر سنو۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ فرمایا کہ جب ایمان والوں کو مکہ کے اندر ستایا جانے لگا، پریشانیاں ان کو آئی، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ جو گئے، ہجرت کر کے چلے گئے۔ حبشہ میں جا کر کے جب وہاں پہنچے تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ ایمان والے تو وہاں بڑے مزے سے رہ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی اپنے بندوں کو بھیج دیا کہ جاؤ ان کو واپس لے کر آؤ۔ جب وہاں گئے تو وہاں بڑا لمبا قصہ ہے۔ تو جب وہ بادشاہ کے دربار میں، نجاشی نام تھا بادشاہ کا، اس کے دربار میں حاضر ہوئے، تو وہاں پر جب انہوں نے اپنی بات رکھی تو نجاشی نے کہا کہ میں تمہاری بات بھی سنوں گا اور ایمان والوں کی بات بھی سنوں گا۔ تو ایمان والوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر فرمائی، اور اس تقریر کا نتیجہ یہ ہوا کہ حبشہ کے جو وہاں کے جو کیا کہتے ہیں یہ نصارہ تھے، وہ متاثر ہوئے۔ اور جب متاثر ہوئے، اس کے بعد جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لے گئے، جو مدینہ پہنچنے کے بعد پھر جو حبشہ کے اندر ایمان والے تھے، انہوں نے بھی یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا مدینہ منورہ کی طرف۔ جب یہ نکلنے لگے تو جو وہاں کا بادشاہ تھا، حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا، اس نے ایمان والوں کے ساتھ پھر اپنے مذہب کے یعنی نصارہ کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ کا ایک وفد ان کے ساتھ بھیج دیا، جن کی تعداد لگ بھگ 70 کے قریب لکھی جاتی ہے۔ جب یہ لوگ مدینہ کے اندر پہنچے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین کی تلاوت سنائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین پڑھتے جا رہے تھے، اور یہ لوگ رو رہے تھے، سن بھی رہے تھے قرآن اور ساتھ ساتھ کیا کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے۔ اور پھر سب نے یہ کہنے لگے کہ یہ جو کلام آپ سنا رہے ہیں، یہ کلام اس کلام کی کتنا مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا۔ اور پھر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو انہی کا نقشہ قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا ہے، جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا ہے، تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اب تو ہمیں کن کے ساتھ شامل فرما، ماننے والوں کے ساتھ شامل فرما۔ اور پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اے ایمان والو تم حرام قرار نہ دو ان چیزوں کو، اے ایمان لا تحرموا طیبات، پاکیزہ چیزیں ان کو حرام قرار مت دو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمائی ہے ان کو تم حرام قرار مت دو۔
یہاں سے قرآن کریم کے اندر ایک ضابطہ بیان فرمایا اللہ رب العزت نے. ضابطہ یہ فرمایا کہ کوئی بھی چیز خواہ وہ پہننے کی قبیل سے ہو یا پھر کھانے کی قسم میں سے ہو یا پھر منکوحات کی قسم میں سے ہو، کوئی بھی چیز جو ہے حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. کوئی بھی چیز حرام کرنی ہو یا حلال کرنی ہو اس کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کو ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جن چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے، جن چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے ان کو حرام قرار مت دو، اور جن کو حلال قرار دیا گیا ہے ان کو استعمال کرنے سے گریز مت کرو، یعنی پیچھے مت ہٹو، ان کو استعمال میں لاؤ، تم ان کو استعمال کرتے رہو. کلو کھاؤ مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو دیا ہے حلالن طیبہ، حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہاں سے قسم کی چند صورتیں بیان فرمائی. کس کی؟ قسم. انسان قسم کھاتا ہے تو کب قسم پر کفارہ لازم ہوتا ہے، کب کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے، تو اس کا بیان فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. فرمایا قسم کی 3 قسمیں. کتنی قسم کی؟ 3 قسمیں فرمایا. نمبر 1 یمین لغو، یمین لغو، اور نمبر 2 یمین غموس، یمین غموس. تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، یمین منعقدہ. کس کو کہتے ہیں یمین لغو؟ فرمایا کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے، ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے اور واقع میں وہ غلط ہو تو اس کو یمین لغو کہتے ہیں. کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھا رہے کہ ہوا، اس کے خیال کے مطابق کام ہوا ہے لیکن حقیقت میں وہ کام ہوا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں یمین لغو. یعنی یمین لغو بیکار، نہ اس پر گناہ ہے اور نہ ہی کفارہ ہے. دوسری صورت ہے یمین غموس، یمین غموس، کسی گزشتہ کام پر جان بوجھ کر قسم کھانا. کوئی کام کیا اور اس پر کیا کر دی؟ جان بوجھ کر کے کیا کھا رہا ہے؟ اس پر قسم کھا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں یمین غموس. تو گزشتہ کام، کسی گزرے ہوئے کام پر جان بوجھ کر کے قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اب جب کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا ہے، اب کبیرہ گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کی معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے توبہ کرنی ہے، لیکن اس صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا. اب ایک ہے یمین منعقدہ، یعنی آئندہ میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم کھانا کہ میں فلاں کام کروں گا، خدا کی قسم کھا لی کہ میں فلاں کام کروں گا، اور پھر اس کے بعد قسم توڑ دی اور وہ کام نہیں کیا، یا قسم کھائی تھی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا اور پھر قسم توڑ دی اور اس کام کو کر لیا، تو یہ ہو گیا یمین منعقدہ. اب اس صورت میں اس پر کفارہ لازم ہوگا. کیا لازم ہوگا؟ کفارہ. 2 صورتوں میں کفارہ نہیں، ایک صورت میں نہ کفارہ ہے اور نہ گناہ توبہ ہے، اور ایک صورت میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور اس صورت میں اس کو کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے. اور تیسری صورت جو ہے اس میں جو ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ کفارہ لازم ہوگا اور اس کو کفارہ ادا کرنا ہے. اب کفارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تو جو کفارہ اس کو دینا ہے اس کی تفصیل فرمایا کہ 10 مسکینوں کو درمیانی درجے کا کھانا کھلانا. کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 10 مسکینوں کو درمیانی درجے کا کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا ہے. یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں. اگر کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو کیا کرے؟ کپڑے پہنائے. یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے. کھانا بھی نہیں کھلایا، کپڑے بھی نہیں پہنائے، تو فرمایا ایک غلام کیا کرو؟ آزاد کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر نہ کھانا کھلا سکتے ہو، نہ کپڑے پہنا سکتے ہو، اور نہ ہی پھر 10 یہ کیا کہتے ہیں ایک غلام آزاد کر سکتے ہو، فرمایا فثلاثۃ ایام، پھر فصیام ثلاثۃ ایام، پھر کیا کرنا ہے؟ 3 دن کے کیا کرنے ہیں؟ روزے رکھنے ہیں. اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا کہ 4 چیزیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ حرام ہے. نمبر 1 شراب پینا، انما الخمر. نمبر 1 شراب پینا تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. نمبر 2 جوا کھیلنا تمہارے لیے حرام ہے. اسی طرح بت، یہ بھی حرام ہے. اور چوتھی چیز کہ جوئے کے تیروں کی حرمت، کیا کرنا؟ بتوں کے تیروں کی کیا کرنا؟ حرمت. یہ بھی کیا ہے؟ تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. فرمایا یہ گندے کام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گندے کام ہے اور شیطانی عمل ہے. عمل جب شیطانی ہے تو فرمایا کہ ان سے بچنے کی کیا کرنی چاہیے؟ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور جو ان سے بچے گا وہی کامیاب ہوگا. جو ان سے بچے گا
وہی کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا. اور یہ جو چیزیں 4 چیزیں بیان فرمائی، یہ 4 چیزیں ایسی ہے کہ جن کے ذریعے سے شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ ایمان سے کیا کر دیتا ہے؟ ایمان والوں کے درمیان آپس میں دشمنی پیدا کر دیتا ہے، بغض پیدا کر دیتا ہے. مثلا کوئی جوا کھیل رہا ہے، اب مسلمان دونوں آپس میں جوا کھیل رہے ہیں، ایک جیتے گا اور ایک ہارے گا، تو جو ہارنے والا ہے ظاہر سی بات اس کے دل میں کیا آئے گی؟ نفرت آئے گی، بغض پیدا ہوگا، عداوت دشمنی پیدا ہوگی. فرمایا کہ شیطان ان کاموں کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض اور عداوت کو پیدا کر دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات وہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تم کو کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العزت انبیاء سے پوچھے گا. کس سے پوچھے گا؟ انبیاء سے پوچھے گا کہ ان کی امتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کس سے؟ انبیاء سے. اللہ رب العزت ان کی امتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ جب آپ لوگوں نے ان کو دعوت دی تھی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ تو قالوا لا علم لنا. انبیاء کیا کہیں گے؟ یا اللہ آپ تو علام الغیوب ہیں، آپ کیا ہیں؟ عالم الغیب ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا. مانا تھا یا انک انت علام الغیوب، مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ لا علم لنا، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے مانا تھا یا نہیں مانا تھا. اور پھر سورت چل رہی ہے سورہ مائدہ، اور کل گزرا تھا کہ مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. کس کو کہتے ہیں؟ دسترخوان کو. اور پھر قوم نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا دسترخوان کا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ آسمان سے کیا اترے؟ دسترخوان اتری. اسی کا ذکر اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے مطالبے پر اللہ رب العزت سے دعا مانگی. کس کی؟ دسترخوان کی. تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ ٹھیک ہے دسترخوان آ جائے گا، دسترخوان اتر جائے گا، لیکن اگر دسترخوان اترنے کے باوجود بھی آپ کی قوم نے نہیں مانا تو پھر ہم بہت سخت سزا دیں گے. ہم ان کو کیا کریں گے؟ ایسی سزا دیں گے جیسی سزا ہم نے کسی کو نہیں دی ہوگی. سورت ختم ہوئی. اس کے بعد پھر سورہ انعام شروع ہوتی ہے. کون سی سورت؟ سورہ انعام. انعام یہ مویشی کو کہا جاتا ہے. کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی میں انعام کس کو کہتے ہیں؟ مویشیوں کو کہتے ہیں. اور چونکہ اس سورت میں مویشیوں کا ذکر ہے اس لیے پوری سورت کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ سورہ انعام رکھ دیا. اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے جو ہے توحید کو بیان فرمایا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دیگر کچھ انبیاء کا ذکر، انبیاء کی رسالت کو بیان فرمایا. اور پھر قدرت باری تعالیٰ، اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے اس کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مشرکین کے غلط عقائد کو بھی بیان فرمایا. غلط عقائد جو تھی، ان کی جو تردید تھی، اس کو بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. قیامت کے دن جب مشرک اللہ رب العزت کے سامنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، میرے علاوہ جن کو تم معبود سمجھتے تھے، میرے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ، کہاں ہیں وہ شریک جن کو تم گمان کرتے تھے؟ تو اب ان کے پاس مشرکین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اب جب جواب نہیں ہوگا تو وہ کیا کہیں گے؟ واللہ ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب ہم شرک نہیں کرتے تھے. وہاں بہانے تلاش کریں گے، اللہ ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے تو ہم کہاں سے ان کو تلاش کریں. اور پھر اللہ رب العزت ان کے منہوں کو کیا کر دیں گے؟ مہر لگا دیں گے. منہ کو جب مہر لگ جائے گی پھر ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کا جسم کا ہر ایک حصہ کیا کرے گا؟ ان کے خلاف گواہی دے گا. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. اور پھر ایک بات اور، دین اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں. کتنے؟ 3. نمبر 1 توحید، اللہ ایک ہے. نمبر 2 رسالت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبی گزرے. رسالت. نمبر 3 عقیدہ آخرت. تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ آخرت کا. اب اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کے عقیدے کو بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ کس طرح فرمایا؟ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. فرمایا کہ یہ جو نہ ماننے والے ہیں،
جہنمی لوگ ہیں، جب ان کو یہ جو آخرت کے عقیدے کا انکار کرنے والے ہیں، فرمایا جب یہ مجرموں کو جہنم کے کنارے پر لے جایا جائے گا، کہاں پر؟ جہنم کے کنارے پر لے جایا جائے گا، جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا، جہنم کی ہولناکی اور اس کی سختی کو جب وہ دیکھیں گے تو پھر اس وقت تمنا کریں گے، کیا تمنا کریں گے؟ کاش کہ ہم پھر دنیا میں لوٹائے جاتے. کیا تمنا کریں گے؟ کاش کہ ہم پھر دنیا کے اندر لوٹائے جاتے. اور پھر ہمیں لوٹا کر کے کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ اگر ہمیں موقع دے دے تو ہم اللہ کے احکام کو بھی پورا کریں گے، اللہ کی آیتوں کو انکار بھی نہیں کریں گے، اور ہم مومن ہو کر کے واپس لوٹیں گے، دنیا کے اندر جائیں گے، اللہ کے رسولوں کی بات مانیں گے. نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اللہ تیری دعوت کو بھی مانیں گے، تیرے رسولوں کی بات کو بھی مانیں گے، اور پھر مومن ہو کر کے واپس لوٹیں گے. اللہ نے فرمایا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. بالفرض کسی کو جانے کی توفیق اجازت تو نہیں ہوگی، بالفرض اگر مان لیا جائے کہ ان کو واپس بھیج دیا ہے دنیا کے اندر، تو پھر وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے تھے. یعنی کیا کریں گے؟ قرآن کریم کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہی کریں گے جو انہوں نے کیا کیا تھا؟ پہلے کیا تھا. اور پھر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہاں سے آگے ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور آپ کے والد اور قوم کی بت پرستی کی تردید کی گئی. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہوں نے اس کو مانا نہیں. باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا آزر، وہ بت بناتا تھا، اور ادھر بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی کیا کر رہے تھے؟ دعوت دے رہے تھے. ادھر باپ جو ہے وہ شرک پھیلا رہا ہے، اور ادھر بیٹا کیا کر رہا ہے؟ توحید کو پھیلا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا یا ابتی، اے میرے ابا، اور اپنی قوم سے بھی کہا کہ میرے ابا اور قوم تم دونوں کے دونوں گمراہی کے اندر ہو، تم دونوں کے دونوں کیا ہو؟ گمراہی کے اندر ہو، گمراہی پر چل رہے ہو. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی لیکن قوم نے مانا نہیں. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل کے ساتھ اپنی قوم کو توحید سمجھائی اس کو بیان فرمایا، اور ان کے جو غلط عقائد تھے ان کی کیا کی؟ دلائل کے ذریعے سے تردید فرمائی. اور پھر آخر میں پارے کے آخر میں لگ بھگ اللہ رب العزت نے اپنی جو صفات تھی ان کو دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا کہ اللہ کون ہے، اپنا تعارف کرائے، مگر کس کے ساتھ؟ دلائل کے ساتھ. فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا. کون ہے اللہ؟ اللہ وہ ہے کہ جس نے پھاڑا کس کو؟ الحب والنوا، دانے کو اور گٹلی کو پھاڑا. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، جو نکالتا ہے زندے کو نکالتا ہے مردے میں سے، اور مردے کو نکالتا ہے زندے میں سے. ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، اللہ کی یہ شان ہے کہ دانے کو پھاڑتا ہے. دانا جو زمین کے اندر بوتے ہیں اس کے اندر جان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، بے جان ہوتا ہے. لیکن جب اس کو زمین کے اندر ڈالتے ہیں یا گٹلی زمین کے اندر ڈالتے ہیں تو اللہ رب العزت اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ پھر ایک سبز ہرا بھرا پودا کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں. یخرج الحی من المیت، مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالتے ہیں. یہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. اور کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فرمایا الذی جعل اللیل سکنا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے رات کو بنایا. کس کے لیے؟ آرام حاصل کرنے کے لیے. کوئی ہے جو رات بنا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو رات بنا سکتا ہے جس میں انسان کیا کر سکے؟ دن کا تھکا ہوا انسان رات میں کیا کر سکے؟ آرام کر سکے. اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے. اور پھر اخیر میں فرمایا پارے کے اخیر میں لا تدرکہ الابصار، ایک عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، دنیا کے اندر کوئی بھی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. ہاں آخرت کے اندر اللہ رب العزت کا جنتیوں کو کیا ہوگا؟ دیدار ہوگا. اسی عقیدے کا ذکر فرمایا لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر. یہاں سے اس عقیدے کو بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ رب العزت کو دیکھ نہیں سکتی. ہاں عالم آخرت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. کس کو؟ جنتیوں کو دیدار ہوگا. کہاں؟ جنت کے اندر. اور پھر اخیر میں پارے کے اخیر میں فرمایا لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. ایمان والوں کو خطاب فرمایا، مخاطب ہو کر کہ ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، غیر ایمان والوں کے جو معبود ہیں، جو معبود باطلہ ہیں، کافر جن کی عبادت کرتے ہیں، بے ایمان جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو اپنا معبود مانتے ہیں، وہ ان کے معبود باطلہ بے شک ہیں، لیکن ان کے خداؤں کو گالی منع فرمایا.
لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ ان کے معبودوں کو گالی مت دو. کیوں گالی مت دو؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو ان کو غصہ آئے گا، اور غصے میں آ کر کے وہ کیا کریں گے؟ وہ اللہ کو گالی دیں گے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، دشمنی کی وجہ سے وہ کیا کریں گے؟ اللہ کو گالی دیں گے. بغیر علم، چونکہ اللہ کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، اللہ کی ذات کیا ہے اس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے. اس وجہ سے منع فرمائے کہ تم ان کے معبودوں کو گالی مت دینا. تم اگر ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو غصے میں آ کر کے وہ پھر کیا کریں گے؟ اللہ کو گالی دیں گے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا